معاذ اللہ آپ کی ناف کے نیچے مارا اور اس کے بعد آپ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کرتی ہیں. یعنی شہادت کا جام تو آپ نے نوش کیا، لیکن کمال یہ ہوا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی پہلی شہید تبارک و تعالیٰ نے اسے مبغوض رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے دل کے اندر ذرا سا بھی بغض. کوفے کی امیری آپ کو عطا ہوئی ہے، 1 درہم لے کے راشن خریدتے ہیں اپنی کمر پہ لاد کے، اس کے بعد آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں. آج رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، آج بہت سے مسلمان دین کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں، چاہے آپ ایسٹ کی بات کریں چاہے آپ ویسٹ کی بات کریں. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے صاحب کہ ہمیں بنیادی طور پہ اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس دین کی راہ میں کٹے، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا، اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ قربان کیا، اپنی املاک کو قربان کیا، اپنی آل اولاد کو قربان کیا، اپنے والدین کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. چھوڑنے کے بعد اس دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی، وہ قربانیاں دی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تب جا کے انہوں نے دین اسلام کو پایا ہے، اور پھر یہ دین اسلام ٹریول کرتے کرتے آج ہمارے پاس پہنچا ہے. تو اس کو فار گرانٹڈ مت لیجئے صاحب. اس کی عمارت کے اندر، اس دین کی عمارت کے اندر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خون جو ہے وہ اس بنیادوں کے اندر ڈالا گیا ہے. تب جا کے عمارت جا کے مضبوط ہوئی اور کھڑی ہوئی ہے. بدقسمتی صاحب یہ ہے کہ آج بنیادی طور پہ ہماری سماعتوں میں، چونکہ ہم پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ سنتے رہے، ہم نے نگاہوں سے دیکھا تو نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سمجھا بہت سب کچھ صحیح ہے. آج میں آپ کو بتلاتا ہوں بنیادی طور پہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں جن کے بارے میں سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں. یعنی وہ گھرانہ جو شہیدوں کا گھرانہ ہے، فداکاروں کا گھرانہ ہے، کہ جنہوں نے محبت کی، عشق کی، غلامی کی انتہا کر دی. یعنی مصطفی فداکاروں کی جماعت. پہلے تو مجھے بتانے دیجئے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین اور سب سے بلند ترین جماعت ہے، جن کے مقام و مرتبے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. یعنی جن کا انتخاب ذرا سوچئے خود مالک دو جہاں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا. انہی عظیم ترین ہستیوں میں ایک ہستی، ایک ایسے کمبل پوش ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے. آپ آج 1.25 ارب مسلمانوں سے سوال کیجئے صاحب کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو انسٹنٹ یہ جواب ملے گا کہ ہمیں جنت چاہیے. یہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا داخلہ جنت میں کر دے، اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اب ذرا سوچئے کہ وہ ہستی کہ جن کی جنت مشتاق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ بدری صحابی کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے. شہید ابن شہید حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عاشق رسول ہیں کہ شہادت جن کے گھرانے کی پہچان ہے، جن کے گھرانے کی آئیڈینٹی ہے. یعنی آج آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے ایک دم آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی شخص اگر ریکال نہ ہو رہا ہو، آپ فوراً کسی شناخت سے اس کو پہچانتے ہیں. اچھا وہ فلاں شخص، اس کی وہ شناخت ہے. ذرا سوچئے کہ شہادت جس گھرانے کی شناخت بن جائے، اس گھرانے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو شہادت آپ کے گھرانے کی پہچان ہے. جو دین اسلام کی محبت میں صاحب ذوالحجرتین بنے. یعنی اوائل کے دور میں جتنا تشدد مسلمانوں کے اوپر ہوتا تھا تو اس وقت مسلمانوں کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا. تو پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ کی جانب ہوئی. مدینہ پاک کی جانب جانے سے پہلے حبشے کی جانب ہجرت کی گئی. تو حبشہ اور مدینہ پاک ہجرت کرنے والے آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف ملا کہ السابقون الاولون کے ممتاز شرف کے بھی آپ حامی ہوئے. یعنی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی صدائے اسلام پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو ان 7 افراد کی صف میں کھڑا کر دیا جو سب سے پہلے بانی اسلام کی آواز پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا لگانے والے ہیں، جن کا گھرانہ فداکاری و جانثاری و قربانی، بلکہ یوں کہیے کہ دین اسلام کی راہ میں اپنا خون پیش کرنے میں بھی السابقون الاولون میں کھڑا ہے. یعنی یہ سوچئے ذرا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے صاحب کہ ابھی دین ابتدائی ارتقائی مراحل میں ہے، اور ان ارتقائی مراحل میں دین اسلام کی راہ میں جن ہستیوں نے یا جس گھرانے نے اپنا خون پیش کیا، یعنی دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں
جن کا خون ڈلا وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا شمار اولین شہداء میں ہوتا ہے۔ یعنی ذرا سوچئے، جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے آپ لوگ بنیادی طور پہ، کفار کی جانب سے بے انتہا آپ کو تکالیف دیا جاتی تھیں، بے انتہا آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا، بے انتہا آپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا۔ یعنی ابو جہل نے تو انتہا کر دی تھی کہ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کیا، یعنی نیزہ معاذ اللہ آپ کی ناف کے نیچے مارا، اور اس کے بعد آپ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کرتی ہیں۔ یعنی شہادت کا جام تو آپ نے نوش کیا، لیکن کمال یہ ہوا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی پہلی شہیدہ بنا دیا۔ نہیں اب رہتی دنیا تک اسلام کی اس یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے لیے جتنے بھی قربانیاں لوگ دیں گے یا جتنے بھی لوگ شہادتیں اختیار کریں گے، ان شہادتوں کی صف میں جو سب سے پہلا نام ہے دین اسلام میں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو ٹاپ آف دا لائن کھڑی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ آج جو خواتین آزادی اور پرائڈ کی بات کرتی ہیں صاحب کہ ہمیں پرائڈ ملنی چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمارا وقار ہونا چاہیے، ہمیں امپاور کیا جائے، مجھے بتائیے کہ اسلام نے کتنا بڑا مقام عورت کو دیا ہے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ اگر کوئی ہے تو وہ مرد نہیں ہے بلکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اسلام کے سر کا ایک باقاعدہ تاج ہیں۔ پھر ابو جہل اور دیگر مشرکین کے حکم پر آپ کو پتہ کیا ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کو تازیانے مار مار کے، یعنی کوڑے مار مار کے آپ کو شہید کیا گیا، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جن کا مبارک خون بنیادی طور پر ایک احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے اوپر ایک احسان ہی رہے گا۔ اسی جذبہ قربانی کی مٹی سے ذہن میں رہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کا وجود اٹھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کفار کو کبھی رحم نہیں آیا۔ یعنی کبھی ہوتا یہ تھا کہ ایمان سے لبریز سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے اور اس کو دبایا کرتے تھے، تو کبھی آپ کو پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیا کرتے تھے، اور کبھی آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جسم کو داغا جاتا تھا، آپ کو نڈھال کر دیا جاتا تھا۔ یہ ابتدائی دور کی میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں کہ اتنا شدید آپ کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اچھوں کے اچھے اور سچوں کے سچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل عمار و آل یاسر سے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو آپ پر شدید تشدد ہو رہا تھا، آپ کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صلہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عطا کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو جنت کی بشارتیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبغوض رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے دل کے اندر ذرا سا بھی بغض رکھا۔ شیطان سے جنگ کرنے والے بھی آپ تھے، اس کا حلیہ بگاڑنے والے بھی آپ تھے۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ کس انداز سے آپ نے شیطان کا حلیہ بگاڑا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب آپ دیکھیے کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، فتح مکہ، غزوہ تبوک سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام ہی غزوات میں آپ نے شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا وہ جو جان نثاری کا وعدہ تھا، وہ جو فداکاری کا وعدہ تھا، آپ نے وہ وعدہ مکمل طور پہ سچ کر کے دکھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یعنی ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مکمل طور پہ پناہ دی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ایمان تھے۔ عالم یہ تھا کہ آپ کی رگ رگ میں، آپ کی گوشت پوست میں، آپ کی ہڈی ہڈی میں ایمان تھا، ایمان سے مکمل طور پہ آپ کا جسم مبارک لبریز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک اور مبارک ہستی ہیں جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سند بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا۔ عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے۔ یہ مقام
اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے طریقہ اپنانے کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ یعنی آپ کو اگر کسی کے طریقے پہ چلنا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلیں۔ زہد و تقویٰ آپ کا ایسا تھا صاحب، ایسا کمال زہد و تقویٰ کہ حضرت عبداللہ بن ابو حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم کے بدلے میں راشن خریدتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے راشن اپنے کمر پہ اٹھا لیا اور کمر میں اٹھانے کے بعد آپ جو ہے وہ چل پڑے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت عالم یہ تھا کہ آپ کوفے کے امیر تھے، جس وقت آپ راشن کو اپنی کمر پر اٹھا کر لاد کر آپ چلے تھے، اور 1 درہم کے بدلے میں نے آپ کو راشن خریدتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی کوئی پروٹوکول اس وقت آپ کا موجود نہیں تھا اور دنیا سے آپ مکمل طور پر بے رغبت تھے۔ یہ شان تھی آپ کی، ذرا سوچئے کہ کوفے کی امیری آپ کو عطا ہوئی ہے، 1 درہم لے کے راشن خریدتے ہیں، اپنی کمر پہ لاد کے اس کے بعد آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج تف ہے صاحب، تف ہے ان تمام مقتدر حلقوں کے اوپر کہ جو اپنی کرسی کو، اپنی طاقت کو، اپنی حکومت کو انجوائے کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ کاش کہ وہ سمجھتے صاحب کہ اصل زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جن کے پاس طاقت بھی تھی، کرسی بھی تھی، قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زندگی کو انجوائے نہیں کیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نڈر، بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ یمامہ میں جب ہوا یہ کہ ظاہر ایک کیفیت ہو گئی تھی، کیونکہ ایک یلغار تھی مشرکین کی اور کفار کی، تو آپ مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے لیے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت آپ نے خطاب کرنا مسلمانوں سے شروع کیا تھا، اور ہوا یہ کہ جو مسلمان جو منتشر ہوئے تھے وہ ایک دم مجتمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور دوبارہ آ کے جو ہے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایک کافر نے آپ پر وار کیا اور آپ کا کان شہید ہو گیا۔ زمین پر وہ کان گر کے پھڑکنے لگا، باقاعدہ پھڑکنے لگا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جوش کے ساتھ لڑتے رہے، آپ پیچھے نہ ہٹے۔ یعنی انتہائی نڈر تھے، انتہائی بہادر تھے۔ آپ سوچئے نا کہ جن کو پانی میں ڈالا جاتا ہو، جن کے اوپر آگ سے تشدد کیا جاتا ہو، آگ سے داغا جاتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھرنے کو، یوں کہیے کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے سے اتارنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ جنگ صفین میں آپ ساتھ ساتھ رہے، اور جس وقت شہادت کا آپ نے جام نوش کیا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 93 برس کے قریب تھی۔ جاتے جاتے آپ ظاہر یہ پیغام دے گئے کہ زندگی اصل میں جینی ہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جیو، اور اگر زندگی ہارنی ہے، یوں کہیے کہ موت اختیار کرنی ہے یا شہادت کا جام پینا ہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا آمین۔